میں تنہا چلتے ہیں الحمدللہ خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو۔ موت سے ڈرانا، جیل سے ڈرانا، پھانسی سے ڈرانا، اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے، روح قبض کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اجتماع پیغام حق، علماء اہل سنت، مفتی محمد سلمان صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوششیں، اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی، یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں، میں نے ایک کلپ سنی، کوئی وہ لومڑی کہتی ہے ایک اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو ماریں گے، اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راشٹر قائم ہو جائے گا۔ ظالموں، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات میں کہوں گا، اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہی ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بارڈر پر کھڑے ہوں گے، اپنے دیش کی رکشا کرتے ہیں، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیاں تم کھاتے ہو، کتنی ہم کھاتے ہیں۔ اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے، یہ علماء بھی حاضر ہوں گے، یہ مجمع بھی حاضر ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سینچا، یہاں ہماری تاریخ موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پٹا نہیں ڈالا تو یہ کتے ان حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں گے۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتے ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے، یہی بھاری پڑ جائیں گے۔ اندازہ کر لے میرے عزیزوں، قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں 100 سال جی لوں گا، یہ شداد، یہ حامان، یہ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا۔ وہ تو بڑی طاقتیں تھی، تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر حکومتیں کھلے عام یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزوں، ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے، 1857 کی تاریخ، جس کو انگریز آج بھی غدر کہتا ہے، انگریز آج بھی غدر کہتا ہے۔ 1857 کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشہ چڑھا تھا، یہی نشہ چڑھا تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، قتل عام کریں گے، مار ڈالیں گے۔ اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا تھا، پھانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے 8 دن تک۔ کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے؟ ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا، لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے، تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں۔ پھانسی پر چڑھا کر کے 8 دن تک جشن منایا تھا، لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں۔ تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا، اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا، اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ جماعت سو جائے گی۔ لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں، مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے، کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز، اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے۔
ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اور یہ ہو نہیں سکے گا۔ اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے۔ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے، تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا لقب، ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش۔ یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے، یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا، یا جیل سے؟ یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں، اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے، اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے، لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی خوف نہیں رکھنا، حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے، حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے۔ اور رہی بات پھانسی کی، اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا، پھندا بعد میں لگا، چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہیں، پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟ بے خوف جیو، یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے، یہ بھیک میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے، اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا، اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی سویرا ہے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نقطے پر آ جاؤ، اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی اس نقطے پر آ جاؤ، بس باقی سب تمہارا، سارے میدان تمہارے ہیں، کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رطب اللسان ہے، انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی۔ کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا، اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا، برنس نام تھا اس کا۔ اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے اور بھی لوگ تھے، لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو،
محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین، جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لوٹا ہوا قافلہ، یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرض الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جائے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا اور کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکوں، اللہ اتنی زندگی اور دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا۔ مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ۔ صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے، 2.5 سال کا عرصہ گزرا، 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے، مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا، مار کے ہوئے۔ ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتھے چڑھ گیا مسلمانوں کی، گرفتار ہو گیا، اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے۔ صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا، روز آزاد کرتے تھے۔ اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا۔ جب برنس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کرنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فاتحین اسلام، سبحان اللہ، اس کا سر قلم کیا۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ، 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا، بیمار بھی تھے۔ لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے، میرے نبی پاک کو گالی۔ سبحان اللہ، اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کروں گا۔ یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہے وہ وفائے مصطفیٰ میں عطا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی ہے ساری چیز۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت تھک چکا، رنگینیاں رعنائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا، لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے چلوں گا۔ پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، اس لیے کہ وہ رسول نہایت ہی غیرت مند رسول ہے، غیرت مند رسول ہے۔ ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے، پاگل نظر آتے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شعر و شاعری میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ درد کی داستان سنا رہے تھے، 4 سال کا ہمارا رشتہ تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی،
اور آپ چہرہ لٹکائے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا نہ تھا، جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدل۔ یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، یہ اپنی شوہر کو مارنے والی دنیا ہے۔ تم کو دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جس کا تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک دل اللہ نے دیا، کاش اگر در مصطفیٰ پر رکھا ہوتا، تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں دیا ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کی غیرت اتنی ہے کہ تمہاری آخری سانس تک وہ کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی جاؤ گے، منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تمہارے مصطفیٰ پہلے سبحان اللہ، قبر تو قبر ہے، حشر کے دن بھی یہی حال ہوگا جب کوئی تمہیں پوچھ نہیں رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، لیکن وہ مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں گا۔ جنت میں جانے تک کی ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ وہاں دل دیا ہوتا تو چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں گھوم رہا ہوتا اور دنیاوی مجازی عشق میں شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر اس دربار میں دل دیا ہوتا تو پھر فخر سے یہ کہتا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آؤ عاشقوں کو سنو، بریلی کا عاشق کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ میں بات عرض یہ کر رہا ہوں، اس کے پیروکار ہونا اور اس کے حسن پر فدا ہونا یہ چھوڑ دو۔ تمہیں جوانی ان دنیاوی مجازی عاشقوں کے طور پر گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، تمہیں جو دنیا اور تمہیں جو زندگی دی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کے لیے دی گئی ہے۔ احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار انتقال کر چکے تھے، بھائی بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، شوہر بھی، 4 لوگ ایک ہی عورت کے شہید ہو گئے۔ جب صحابہ اسے خبر دینے کے لیے آئے، تمہارے باپ بھی شہید ہوئے، تمہارے بیٹے بھی، تمہارا بھائی بھی، تمہارا شوہر بھی۔ اس خاتون نے کیا پوچھا، اے لوگوں سب میرے گھر والوں کے قتل کی خبر دے رہا ہوں، پہلے بتاؤ رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ سبحان اللہ، انہیں غم کسی اور چیز کا نہیں تھا۔ اے میرے عزیزو، یہ ہے محبت مصطفیٰ جو ہمیں ان صحابہ نے عطا کیا۔ ایک مدینے کی خاتون حضور کی بارگاہ میں جہاد میں جانے کے وقت 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان نہیں، میرا شوہر انتقال کر چکا، 1.5 سال کا بچہ اسے بھی قبول کر لے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے مجھے پتا ہے یہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار اور تیر تو نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ اللہ، وہ فدا کرنے والی خواتین جنہوں نے اپنے سہاگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیے۔ آج کی دلہن کون ہے ایسی دلہن جو اپنے جوان دولہے کو ایسے جنگی حالات میں جانے کی اجازت دے دے؟ وہ صرف اور صرف خواتین مدینہ ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میاں یہ محبت کی بات جو ہم کرتے ہیں نا، یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، باتیں کر لینا، یہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر لینا آسان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت تم سے امتحان مانگتی ہے، امتحان مانگتی ہے، اور تم ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دیکھنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ جو تم کو دکھ رہا ہے نا، میں جاؤں گا تو میری ماں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، چھوٹے بچے ہیں میرے ان کا کیا ہوگا، اس طرح کے حالات اور وسوسے شیطان تمہارے ذہن میں لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت صرف اتنا سوچنا، کیا مدینے کے ان صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟
کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کے گھر بار، ان کے جائیداد پراپرٹی نہیں تھی؟ سب تھا ان کے بعد، پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں ایسے شریک ہوتے۔ ایک عبداللہ اسود کی بات کروں میں، ایک عبداللہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا، میں کالا ہوں، جوان ہو گیا۔ حضور نے خط لکھ کر کے بھیجا، جا عمر بن وہب ایک صحابی ہیں، انصار ہیں، ان کی بیٹی ہے، نہایت خوبصورت بیٹی۔ حضور نے کہا جا اس کے ہاں پیغام نکاح لے جا۔ عبداللہ اسود گئے، حضور کا پیغام دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے حسین ہے، اور عبداللہ یہ سب سے کالے ہیں۔ ایک کالے جوان کو حضور نے بھیجا ہے سب سے حسین لڑکی کے باپ۔ اور جب وہ گئے عمر بن وہب کے پاس سنایا تو باپ اور ماں دونوں تھے لڑکی کے، دیکھا اوپر سے نیچے اور کہا تمہاری نکاح کی بات آئی ہے؟ میری بیٹی سے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اس صحابی نے تھوڑا تامل کیا، تھوڑی تاخیر کی اور کہا آپ واپس جائیں، میں خود حضور سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر کے پلٹایا۔ عبداللہ نے کہا یہ تو روز کی بات ہے، ریجیکٹ تو ہر جگہ سے ہوتے تھے، نہیں بات نہیں۔ آئے حضور کے بعد، لیکن اے مسلمانوں، مدینے کا ماحول کیا تھا؟ وہ نوجوان دوشیزہ جو مدینے کی سب سے حسینہ تھی، اندر گھر سے باہر آئی، باپ سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا فلاں فلاں آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ پیغام نکاح لے کر آیا۔ کون بھیجا؟ رسول اللہ نے۔ آپ نے کیا کہا؟ خاتون سے ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ٹال دیا، دیکھتے ہیں بعد میں تیرا جوڑ کہاں ہے اس کا۔ وہ نوجوان دوشیزہ کہنے لگی ابا جان آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کس کے پیغام کو رد کیا ہے؟ آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا، بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کی خواتین تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا۔ یہاں خوابوں کے شہزادے بنائے جاتے ہیں، خوابوں کی شہزادیاں بنائی جاتی ہیں۔ میری گھر میں آنے والی دلہن حور سے کم نہ ہو، اور عورتیں یہ تصور کر لے میرا شوہر بڑے ایکٹر اور فلمی ہیرو سے کم نہ ہو۔ یہ خام خیالیاں ہیں تمہاری، یہ پلاؤ ہے جو تم ایسے ہی پکائے ہوئے ہو، خیالی پلاؤ۔ میرے عزیزو یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا جو اسکرین پر دکھتا ہے۔ ہر نوجوان کو اپنی تمنائیں حضور کے قدموں پر رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں تم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو، شادی اگر ابھی نہیں ہوئی مولا وہ دلہن عطا کر دے جو مجھے تجھ سے اور تیرے رسول سے قریب کر دے، اور دلہنیں یہ دعا کرے مولا مجھے وہ رفیق حیات، وہ شریک حیات عطا کر جو میرے آدھے ایمان کو مکمل طریقے سے بھر دے، مجھے تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا بنا دے۔ یہ ہوتی ہے تمنائیں۔ جب بیٹی نے یہ کہا تو باپ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے۔ جب عبداللہ اسود حضور کے پاس وہ قصہ سنا رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کے آیا ہوں، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے آگے کہا یا رسول اللہ معاف کر دے، تاخیر ہو گئی، میں نے سوچا تھا کہ بیٹی سے پوچھ لو، لیکن میری بیٹی کمال کا ایمان رکھتی ہے، کمال کا ایمان رکھتی ہے، میں نے صرف بیٹی کی خاطر ان کو پلٹایا تھا۔ حضور نے معاف کر دیا اور ان کا نکاح طے ہوا مسجد نبوی میں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ یہ عبداللہ اسود غریب بھی ہے، کالے بھی ہے، پیسہ بھی نہیں شادی کرنے کا، خود رسول اللہ نے پیسے دیے، سبحان اللہ، مال دیا کہ جا شادی کا سامان خرید لا، جو جہیز لگتا ہے، جو گھر بسانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے لے آؤ۔ یہ عبداللہ گئے بازار میں سامان خرید رہے تھے، شادی کا سامان خرید رہے تھے۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، دشمنان مصطفیٰ نے مدینے پہ حملہ کیا، اللہ کے نبی جہاد کی طرف نکل رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں۔ عبداللہ اسود جو بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے پلٹ گئے اور جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا۔ تلوار خریدی، نیزہ خریدا، گھوڑا خریدا، وہ زرہ خریدی، جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اور لوہے کا لباس ہوتا ہے یہ خرید لیا، جتنے پیسے تھے پورے خرچہ کر دی، ایک روپے بھی نہیں بچائے۔ ارے میاں شادی ہے، جنگ میں جا کر آنے کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے شادی، پیسہ بچا کر رکھ دے، نہیں، یہ وہ رسول اللہ کے فدائی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پہ نچھاورا، ان کا مطمع، ان کا مقصود نظر صرف رسول اللہ کی رضا تھی۔ گئے سامان خریدنے اور سب خرید کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد میں آ بھی گئے۔ میدان میں جب لڑنے آئے، اب تک جتنی جنگوں میں وہ شریک ہوتے تھے ننگے پیر آتے تھے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، لیکن آج ایک شہسوار کی حیثیت سے آ رہے تھے، ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور لباس لوہے کا ہے، اور لڑنے لگے جب تو کفار کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے، کبھی ادھر نرخے میں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔
ارے آج شادی ہونے والی ہے، بچ بچا کر کے لڑتا نہیں، یہ تو پورے جم غفیر میں گھسنے کو تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہوئے اپنے چند صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو نیا آدمی آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، پورے لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے۔ صحابہ غور سے دیکھتے رہے، کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کا تو نہیں دکھ رہا، یہ یہاں کا نہیں ہے، کوئی دوسرا آیا ہوگا جو ہماری حمایت کے لیے اترا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے عزیزوں، میں اس کی کہنیوں کی سیاہی سے پہچان رہا ہوں، میرا عزیز عبداللہ ہے، وہ عبداللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان گئے یہی عبداللہ ہے جن کی شادی آج ہونی تھی، لڑتے لڑتے عین دوپہر کے وقت جام شہادت نوش کرتے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن وہ بات بھی مجھے یاد آتی جب حدیث پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ مراد پا گئے۔ کیا مراد ہوتی تھی یہ صحابہ کی؟ قتل ہو کر شہید ہو کر میدان میں گرے ہوئے تھے۔ شام کے وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہیدوں کی لاشیں اٹھوا رہے تھے تب چلتے ہوئے خود حضور تشریف لائے عبداللہ اسود کے پاس جہاں ان کا لاشا گرا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں نیچے بیٹھ گئے، حضور نیچے بیٹھ گئے، اپنی گودی کو بچھایا، عبداللہ اسود کے چہرے سے وہ زرہ ہٹائی اور سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، اپنی گود میں رکھا، ان کی پیشانی سے دھول اور مٹی کو جھاڑا، ان کے رخساروں سے خون کو صاف کیا۔ اے میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر کے صحابہ کی اور مراد ہی کیا ہوتی تھی؟ اس سے بڑھ کر کے اور مراد ہی کیا ہوتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست شفقت آخری سفر میں ان کی پیشانی پر ہے، اور اس کے بعد میرے آقا نے آیت کی تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آیت اتری ہے، مومنین میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ یہ جان لے کر کے آئے تھے وفا کے لیے اور اسی وفاداری میں جان دے گئے۔